سو ویلکم بیک ود لیکچر نمبر 10 آف پاکستان اسٹڈیز. اس سے پہلے ہم 2 لیکچرز کور کر چکے ہیں. آج پاکستان اسٹڈیز کے لیکچر نمبر 8 اینڈ لیکچر نمبر 9 آپ کو ڈلیور کیا جا چکا ہے اور لیکچر نمبر 10 بھی آج آپ کو ڈلیور کیا جائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اتنا زیادہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے. اتنا زیادہ پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں نے اے ایس ایف اے این ایف کے فزیکل شاید کلیئر کر لیے ہیں اور ان کے ایگزامز کی ڈیٹ میرے خیال سے 10 یا 11 اگست تک آ جائے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈیز سے ہم زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے جب تک ان کے پیپر تک ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کور کر لیں تو جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا ایم, ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھیں. تو اوبویسلی آپ لوگوں کے لیے مشکل تو ہوگا آج 3 لیکچرز کو بیئر کرنا, لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ دیکھیں اور انشاءاللہ دیکھنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو لیکچر نمبر 8 اینڈ 9 کے بعد لیکچر نمبر 10 اسٹارٹ ہوتا ہے نان کوآپریشن موومنٹ 1920. نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے 1920 کو اور یہ بھی آپ ایم سی کیوز یاد رکھتے ہیں, پوچھا جا سکتا ہے ایگزامز میں. تو نان کوآپریشن موومنٹ تھی کیا, بیسیکلی اس موومنٹ کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں. دا نان کوآپریشن موومنٹ واز اسٹارٹڈ ان 1920. ٹھیک ہے, آپ سب لوگ سوچتے ہوں گے کہ سر آپ تھیوری کیوں پڑھاتے ہیں, ون لائنر کیوں پڑھاتے ہیں. اس سے بچوں یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس سے آپ کو یہ ڈیٹس ہمیشہ یاد رہیں گی, لانگ ٹرم تک یاد رہیں گی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور جب آپ کوئی چیز ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں, اگر ایگزامینر آپ سے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے یا ڈفرینٹ طریقوں سے سوال کرتا ہے اور ایک چیز آپ کو آتی ہے تو اس کو بآسانی آپ کمپریہینڈ کرتے ہیں اور اس کا آنسر دے دیتے ہیں. The non-cooperation movement was started in 1920. The movement was started in September 1920. کس نے اسٹارٹ کی ہے, ایک پوچھا جاتا ہے کب اسٹارٹ ہوئی, ایک پوچھا جاتا ہے کس نے اسٹارٹ کی. تو اس کو اسٹارٹ کرنے والے جو شخص تھے وہ کون تھے, وہ تھے مہاتما گاندھی. ٹھیک ہے, the movement was started to persuade British government of India to grant self-government سوراج. ٹھیک ہے, تو کیا وجہ تھی کہ یہ جو نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کی گاندھی صاحب نے, اس کی وجہ تھی کہ ڈیمانڈ کرنا تھا, یعنی پریشرائز کرنا تھا برٹش گورنمنٹ کو کہ وہ سیلف گورنمنٹ اور سوراج جو ہے وہ ہمیں اس کی اجازت دے. There were 4 reasons behind the start of this non-cooperation movement. 4 مین ریزنس تھے جس کی وجہ سے گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کی. اب وہ ریزنس کیا تھے؟ سب سے پہلے جلیاں والا باغ میسیکر جو کہ 1919 کو ہوتا ہے, آلریڈی آپ کو پڑھا چکا ہوں, نوٹ ڈاؤن کیجئے گا, بہت امپورٹنٹ ہے, پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ڈسسیٹسفیکشن ود مونٹیگ چیلمسفورڈ ریفارمز جو کہ 1919 کو متعارف کروائے جاتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور تیسرا رولٹ ایکٹ جس کو بلیک ایکٹ کہا گیا جو کہ 1919 کو سائن کیا جاتا ہے. اور چوتھا خلافت موومنٹ ایجیٹیشن جو کہ 1919 سے لے کر 1923 تک خلافت موومنٹ چلتی ہے. اب یہ ڈیٹس دیکھیں, مجھے کتنے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ اب یہ ڈیٹس بتانے کا دوبارہ سے بار بار وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈیٹس یاد رہ جائیں. ٹھیک ہے, تو بار بار اسی وجہ سے میں چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہوں اپنے ویڈیو لیکچر میں تاکہ آپ جب اسے سنیں تو آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں. تو یہ 4 مین ریزنز تھے جس کی وجہ سے نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کی گئی. کس کی جانب سے؟ مہاتما گاندھی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پوری سلائڈ کے اندر 4 چیزیں آپ نے امپورٹنٹلی یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلے نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کب ہوئی؟ 1920 کو اسٹارٹ ہوئی. اس کو اسٹارٹ کرنے والے شخص کون تھے؟ مہاتما گاندھی تھے. تیسرا جو آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ اس میں جو مین ریزنز تھے وہ کیا کیا تھے. مین ریزنز میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ان ریزنز کو ہم آلریڈی پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. دا نان کوآپریشن موومنٹ واز اینڈڈ ان, کب اینڈ ہوئی؟ 1922 کو اینڈ ہوئی. ایم سی کیوز یہاں سے امپورٹنٹلی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹ واز ون آف دی گاندھیز فرسٹ آرگنائزڈ ایکٹس لارج اسکیل سول ڈسوبیڈنس ستیا گڑھا. اب یہ جو پہلی جو گاندھی جی کی جو پہلی آرگنائزڈ لارج اسکیل ڈسوبیڈنس تھی جو کہ اسٹارٹ ہوئی. اس کے بعد دا قائد اعظم سیلف لیفٹ کانگریس ان 1920. اب قائد اعظم جو ہے 1920 تک 2 پارٹیز کے ممبرز تھے. اب کن کن پارٹیز کے ممبرز تھے 1920 تک؟ 1920 تک قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے اور انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر تھے.
ٹھیک ہے. اب 1920 کے اندر قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ دی. کب چھوڑی ہے کانگریس؟ کب چھوڑی ہے؟ 1920 میں چھوڑی ہے. کس وجہ سے چھوڑی ہے؟ بیکاز آف سول ڈس اوبیڈنس نان کوآپریشن موومنٹ لیڈ بائی گاندھی. تو جب نان کوآپریشن موومنٹ اسٹارٹ کی گاندھی نے، جس کی وجہ سے قائد اعظم اور گاندھی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور 1920 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کو خیر بات کہہ دیا. یہاں سے بھی MCQs آپ سے پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد چوری چورا وائلنس جو کہ 1922 کو ہوتا ہے، یہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. دا چوری چورا انسیڈنٹ ہیپنڈ ان فیبروری 1922. 1922 فیبروری میں یہ انسیڈنٹ اکر ہوتا ہے. دا چوری چورا انسیڈنٹ اکرڈ ایٹ چوری چورا ان دا گورکھپور ڈسٹرکٹ اتر پردیش when large group of protesters participants in the non-cooperation movement clashed with the police who opened fire. اب چوری چورا وائلنس ہے کیا؟ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 1922 کو یہ ایونٹ اکر ہوتا ہے اور نان کوآپریشن موومنٹ چل رہی ہوتی ہے. نان کوآپریشن موومنٹ اینڈ ہوتی ہے 1922 کو ہی، لیکن 1922 کو ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں چوری چورا وائلنس. اب لوگ جب پارٹیسپیٹ کر رہے تھے نان کوآپریشن موومنٹ کے اندر اور بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو جو پولیس تھی اس نے پروٹیسٹرز پر فائر کھول دیا. ٹھیک ہے. ایز دی انسیڈنٹ ٹرنڈ وائلنٹ، جب یہ پورا کا پورا جو انسیڈنٹ تھا یہ وائلنٹ ہو گیا، مہاتما گاندھی کالڈ آف دی نان کوآپریشن موومنٹ. اب جب بہت سے لوگ اس نان کوآپریشن موومنٹ میں مر گئے، کس کے نتیجے میں؟ پولیس کے فائر سے. تو 1922 کے اندر چوری چورا وائلنس کے بعد مہاتما گاندھی نے کہا کہ جی اب یہ نان کوآپریشن موومنٹ آپ ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے سلائیڈ میں کون کون سے امپورٹنٹ کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ نان کوآپریشن موومنٹ کب ختم ہوئی؟ 1922 میں ختم ہوئی. اس کے بعد آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قائد اعظم نے کانگریس کب چھوڑی اور کیوں چھوڑی؟ تو قائد اعظم نے کانگریس 1920 میں چھوڑی. کس وجہ سے چھوڑی؟ نان کوآپریشن موومنٹ میں ان کے اختلافات تھے کہ یہ نان کوآپریشن موومنٹ آپ کو نہیں چلانی چاہیے، لیکن گاندھی نے وہ چلائی، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا 1920 میں. پھر چوری چورا وائلنس ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ فیبروری 1922 میں ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ کے، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جن پر پولیس فائر کھول دیتی ہے، جس سے بے تحاشا نقصان ہوتا ہے. اور اس انسیڈنٹ کے بعد مہاتما گاندھی کالڈ آف کر دیتے ہیں کیا؟ تحریک جو کہ انہوں نے سٹارٹ کی ہوتی ہے نان کوآپریشن موومنٹ. اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ واقعہ ہے انڈین تاریخ کے اندر وہ ہے سائمن کمیشن. اس حوالے سے بھی MCQs آپ سے بہت پوچھے جاتے ہیں. دا سائمن کمیشن واز اپوائنٹڈ ان 1927. سائمن کمیشن کب اپوائنٹ کیا گیا؟ 1927 کو اپوائنٹ کیا گیا. دا سائمن کمیشن واز اپوائنٹڈ فار دی فالوئنگ ریزنس. یہ ریزنس تھے جس کی وجہ سے سائمن کمیشن بنایا گیا. سب سے پہلا 1919 مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز ایکٹ کوڈ ناٹ اچیوڈ مچ، کہ 1919 میں جو کہ مونٹیگ چیمسفورڈ ریفارمز جو بنائے گئے تھے وہ اتنے خاطر خواہ رزلٹس جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے. دوسرا تھا اف دا لیبر پارٹی واز ٹو کم پاور دے وڈ برنگ پرو انڈیا پالیسیز. اگر مطلب لیبر پارٹی برٹش یعنی انگلینڈ کے اندر پاور میں آ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ دے وڈ برنگ پرو انڈین پالیسیز. وہ انڈین پالیسیز جو ہیں وہ لے آئیں گی. تو اس حوالے سے سائمن کمیشن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ کچھ ایسا راستہ نکالیں جو کہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہو. اٹ واز نیسسری ٹو تھواٹ دی انکریزنگ پرومیننس آف سورچارٹ پارٹی. اور فورتھ نیشنل اور اس کے بعد نیشنل کانگریس اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ بائیکاٹ سائمن کمیشن. اب نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے بائیکاٹ کر دیا. کس کا؟ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے. دا سائمن کمیشن رپورٹ واز میٹ ود ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیمنیشن تھرو آؤٹ انڈیا. تو اس رپورٹ کو جو ہے تھرو آؤٹ انڈیا کنڈیم کیا گیا اور کہیں بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. دا سائمن کمیشن ارائیوڈ ان انڈیا آن 3 فیبروری 1928. تو سائمن کمیشن 3 فیبروری 1928 کو انڈیا پہنچا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دا پیپل آف انڈیا ایجیٹیٹڈ اگینسٹ دی ارائیول آف سائمن کمیشن. جب سائمن کمیشن انڈیا پہنچا بیکاز دیر واز نو انڈین ممبر ان دا سائمن کمیشن. سائمن کمیشن میں کوئی انڈین ممبر موجود نہیں تھا. یہ یاد رکھیے گا
سم ٹائمز یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سائمن کمیشن میں کتنے انڈینز موجود تھے, تو یاد رکھیے گا دیر واز نو انڈین ور پریزنٹ ایز اے ممبر ان دی سائمن کمیشن, جس وجہ سے ان کو ایجیٹیشن کا سامنا ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دا سائمن کمیشن کنسسٹ آف 7 ممبرس. کتنے ممبرس تھے؟ 7 ممبرس تھے. ایگزام میں اس حوالے سے MCQs پوچھا جاتا ہے. سائمن کمیشن میں کتنے ممبرس تھے؟ 7 ممبرس تھے. ان دیز 7 ممبرس 4 ممبرس آف کنزرویٹو, 2 لیبر یعنی 2 لیبر پارٹی سے تھے, 4 کنزرویٹو پارٹی سے تھے اور 1 لبرل پارٹی سے تھا. سائمن کمیشن واز کنسٹیٹیوٹڈ انڈر دا لیڈرشپ آف سر جان سائمن ان کا نام تھا, جن کی لیڈرشپ میں یہ کمیشن بنایا گیا. اس کے بعد نہرو رپورٹ پر آ جاتے ہیں, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا, کیونکہ اکثر بیشتر پوچھا جاتا ہے اس حوالے سے. ان 1928 موتی لال نہرو چیئرمین اینڈ 8 ادر ممبرس لیڈر ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن فار انڈیا. اچھا, دا نہرو رپورٹ واز ٹیبلڈ ان 1928 بائی موتی لال نہرو. کب اس کو ٹیبلڈ کیا گیا؟ 1928 میں اس کو ٹیبلڈ کیا گیا نہرو کی جانب سے. اٹ واز دا فرسٹ ایفرٹ ٹو ڈرافٹ اے کانسٹیٹیوشن فریم ورک فار انڈیا. یہ پہلی کوشش تھی کہ ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا انڈیا کے اندر. اس کو ریکمنڈیشنز آف دی نہرو رپورٹ اور ایز فالوز. کیا ریکمنڈیشنز تھی نہرو رپورٹ کی وہ دیکھ لیتے ہیں. ڈومینین اسٹیٹس ہونا چاہیے. دوسرا, ریجیکشن آف سیپریٹ الیکٹوریٹ, جو کہ 1909 کے اندر میں آلریڈی آج کے لیکچرز میں بتا چکا ہوں. لیکچر نمبر 8 میں ہم نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کو جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ملے ہیں وہ کب ملے ہیں؟ 1909 کے اندر ملے ہیں, منٹو مورلے ریفارمز کے اندر. تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کس کو؟ سیپریٹ الیکٹوریٹس کو, کہ مطلب مسلمانوں کے لیے کوئی الگ سے الیکٹوریٹس نہیں ہونے چاہیے. اچھا, اس کے بعد لنگوسٹک پروونسز, پھر 19 فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ ایکول رائٹس فار وومن. ٹھیک ہے, اور فل پروٹیکشن ٹو کلچرل اینڈ ریلیجیس انٹرسٹ آف مسلمس, کمپلیٹ ڈس ایسوسیشن آف ریلیجن فرام دی اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں تھیں یہ موجود تھی نہرو رپورٹ 1928 میں, جس کے مقابلے میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس پیش کیے. کب پیش کیے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کون کون سے پوائنٹس تھے جو کہ ایگزامس میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہیں جو کہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لے ہیں. اور اسی حوالے سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs ہیں وہ آپ کو اس PDF فائل میں پرووائڈ کر دیے جائیں گے. تو امید کرتا ہوں آج کے 3 لیکچرز جو آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں, لیکچر نمبر 8, لیکچر نمبر 9 اینڈ لیکچر نمبر 10, ان تینوں لیکچرز کو آپ غور سے پڑھیں گے. کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی مجھ سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.